ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے خداوند عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مومنون کے رکوع فو کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع فو میں 27 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 51 سے لے کر 77 تک۔ آیت نمبر 51 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اے پیغمبروں، اچھی و پاک غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو، تو جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو خوب اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ پاک چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی چیزیں جو حلال اور مفید بھی ہوں اور حلال طریقوں سے حاصل کی گئی ہوں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ یہ آیت رہبانیت کی نفی کر رہی ہے، اعتدال کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسلام میں ترک لذات نہیں ہے بلکہ ترک حرام اور خبائث سے روکا گیا ہے۔ مسلمان راہب کی طرح خود کو پاکیزہ حلال رزق سے نہیں محروم کرتا اور نہ دنیا پرست کی طرح حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے، حرام و خبائث کو ترک کرتا ہے، حلال و پاک چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 52، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ: یہ حقیقت ہے کہ تمام تمہاری اقوام جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، پس تم میری ناراضگی اور میرے غیظ و غضب سے بچتے رہو۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات تو محبت کی لائق ذات ہے، وحشت اور خوف کھانے کی چیز نہیں۔ خدا سے ڈرنے کے معنی اس کے ناراض ہونے سے ڈرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ خوف صرف لفظی ہونا چاہیے، طبعی نہیں۔ اور روح البیان میں لکھا ہے کہ امت سے یا مراد دین اور مسلک ہے۔ آیت نمبر 53، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ: مگر لوگ اپنے دین و مذہب کے معاملے میں مختلف کتابوں کی طرف نسبتوں کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے، اس لیے ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش اور مست و مگن ہے۔ تفسیر صافی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی خود پسندی کی وجہ سے اس بات کا اندھا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً حق پر ہیں، کبھی غور و فکر تک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 54، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: بس اب تم ان کو چھوڑ دو تاکہ کہ وہ ایک خاص مدت تک اپنی غفلت میں ڈوبے پڑے رہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی واضح اسلام کی حقیقت کو نہیں مانتے اور اپنی گمراہیوں ہی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، مگر اب یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ بس اب تبلیغ کا کام ہی ختم کر بیٹھو۔ کلام کا تیور یہ ہے کہ یہ بات تبلیغ کا کام بند کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ غافلوں کو بری طرح جھنجھوڑنے کے لیے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے ان سے منہ پھیرنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کافروں کو بڑی گہری تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تمہاری اس حق دشمنی اور غفلت کا نتیجہ بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ آیت نمبر 55، اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ۔ ترجمہ: کیا وہ احمق ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں ہم مال اور اولاد سے خوشنود کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔
اور اسی بنا پر وہ ہمارے اوپر نعمات کی بارش کر رہا ہے، بلکہ باوجود گناہوں کے نعمات کی فراوانی کے لیے استدراج ہے اور عذاب کی پیشکش ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں منقول ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب مومن بندے پر کوئی تنگی نازل کرتا ہوں تو وہ غمزدہ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں خود اس کی بھلائی کا راز مضمر ہوا کرتا ہے، اور جب میں اس پر نعمتوں کی زیادتی کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ چیز واقعی مجھ سے اس کی دوری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 56، نُصَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، ترجمہ تو گویا ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں، نہیں بلکہ اصل بات کا تو ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ان کا امتحان لے کر اور مزید مہلت دے کر ان کو سخت ترین سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اس آیت میں چند اہم حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، فلاح کے معنی بہت وسیع ہیں، صرف مادی دنیاوی خوشحالی کا حاصل ہو جانا فلاح یا حقیقی کامیابی نہیں ہوتا، یہ تو چند روزہ عارضی فائدہ ہے۔ نمبر 2، اگر مادی خوشحالی کو حق و باطل کا معیار مان لیا گیا تو پھر ایسی گمراہی کی بنیاد پڑ جاتی ہے جس کی گمراہی سے انسان پھر کبھی نہیں نکل سکتا۔ نمبر 3، دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالعمل اور امتحان کا گھر ہے، یہاں کی خوشحالیوں کو خدا کا انعام سمجھ لینا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے ہر طالب حق کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، دارالعمل ہے، یہاں جزا و سزا کے آخری فیصلے نہیں ہوتے۔ اسے دنیا کی کامیابیاں حق و صداقت کا معیار نہیں، اور نہ دنیا کی ناکامیابیاں باطل پر ہونے کی دلیل ہیں۔ نمبر 4، فلاح یا حقیقی ابدی کامیابی کا تعلق نیکی سے جڑا ہوا ہے، اور بدی کا انجام یقینی خسران ہے۔ دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ باطل کے ساتھ عارضی نمائشی کامیابی دکھائی دیتی ہے اور حق اور نیکی کے ساتھ ظاہری خسران نظر آتا ہے، مگر یہ سب ہماری عقل کا امتحان ہے۔ حق کا معیار آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آیت نمبر 57، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ترجمہ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ابدی اور حقیقی بھلائیاں ہی بھلائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کی ہیبت اور عظمت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خشیتن کے معنی کے بارے میں کہ عام خوف کے نہیں ہیں، بلکہ وہ خوف جو کسی کی عظمت اور بڑائی کے جاننے کی وجہ سے رعب اور ادب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے دوسرے معنی ایسی روش کے ہوتے ہیں جس میں تاریکی ملی ہو، یعنی ایسا خوف جس میں محبت اور احترام ملا ہو۔ نمبر 3، خشیتن کا تعلق قلب سے ہے، جبکہ اشفاق عملی اور ظاہری پہلو رکھتا ہے۔ اس طرح اشفاق خشیتن کا درجہ کمال ہے۔ ان دونوں کا عملی اور منطقی نتیجہ یا ثمر گناہوں سے بچنا اور اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگر کسی کو جاننا ہو تو وہ تفسیر کا مطالعہ کرے، میں تو یہاں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 58، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، ترجمہ اور اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں، آیتوں، دلیلوں اور حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں۔ یہاں تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونا اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہونا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ عمل ہے جس کے بغیر خدا کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر دریافت کیا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ ابدی حقیقتوں پر ایمان لانا، یعنی ان کو دل سے مان لینا۔ یہ اصول کافی اور تحف العقول میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 59، والذین هم بربهم لا یشرکون، ترجمہ اور جو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اگرچہ ایمان لانے کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان شرک نہیں کرتا، مگر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توحید پر ایمان لانے کے باوجود انسان کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا
ہو جاتا ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا ملائکہ کی محبت میں غلو کر کے انہیں خدا کا عملاً شریک قرار دینے لگتا ہے، یا توحید کی حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے حاکمان جاؤ کی اندھی اطاعت کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ نے شرک کی نفی الگ سے فرمائی تاکہ اللہ کی عبادت خالص ہو جائے. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 60 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ترجمہ: اور جن کا حال یہ ہے کہ انہیں جو کچھ خدا کی راہ میں دینا ہوتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے لرزتے ہیں کہ انہیں اپنے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حقیقی مومن کی صفات 5 بتائی گئی ہے. نمبر 1، کہ خدا سے ایسا خوف رکھتے ہیں کہ جس میں محبت اور احترام کی ملاوٹ ہوتی ہے. نمبر 2، یہ لوگ خدا کی نشانیوں، دلیلوں اور احکامات کو دل سے مانتے ہیں. نمبر 3، کبھی شرک نہیں کرتے. نمبر 4، یہ لوگ قیامت اور خدا کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 5، اسی لیے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوششیں تیزی سے کرتے ہیں. یہ مومنین کے مثبت مقابلے کی کیفیت ہے. آیت نمبر 61 اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. ترجمہ: نتیجتاً یہ لوگ نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں اور ان کے انجام دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنے کی کوششیں کرنا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ ضرور اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیک کاموں میں جلدی کرنا از خود ایک نیک عمل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں میں جلدی اور تیزی کرنے والا نیکیوں کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور آیت نمبر 62 یہ ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ترجمہ: اور ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو ہر ایک کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے، اور لوگوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 62 کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں وہ اصل میں جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. غرض اللہ ہر شخص کی طاقت کی مقدار سے خوب واقف ہے، اور جس حد پر جا کر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کو بھی خدا خوب جانتا ہے. اس لیے اس جگہ خداوند عالم انسان سے مواخذہ نہیں فرماتا کہ یہ ظلم ہے. آیت نمبر 63 بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. ترجمہ: مگر یہ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت سے بے خبری کے عالم میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی حرکتیں اور بدماشیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 64 حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. ترجمہ: وہ اپنی حرکتیں یہ اور بدماشیاں کرتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے بدماش اور دولت مندوں کو اپنی سزا میں پکڑ کر جکڑ لیں گے تو پھر وہ ایک دم چیخ اٹھیں گے. اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے بد دعا کی تو قحط پڑا، یہاں تک کہ وہ لوگ مردار کھانے لگے. پھر وہ چیخنے چلانے لگے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کی کچھ نہیں سنی جاتی. آیت نمبر 65 لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. ترجمہ: بس اب بند کرو یہ اپنی چیخ و پکار، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی. آیت نمبر 66 قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. ترجمہ: جب بھی میری باتیں، دلیلیں اور آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. آیت نمبر 67
مستقبلین بہ سامرا تہجرون، ترجمہ غرور سے کام لیتے ہوئے، قرآن کو تفریح کا مشغلہ بناتے ہوئے رات کو اپنے قصے، کہانیاں، ڈراموں، سینماؤں، کھیل تماشوں میں لگ کر باتیں بناتے تھے اور اپنی چوپالوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر بکواس کرتے تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے رات کے وقت بات چیت کرنے کے ہوتے ہیں سامرن کے معنی، اس لیے اس کے معنی گپیں ہانکنا، قصے کہانیاں سنانا۔ دیہاتیوں میں یہ گپیں چوپالوں میں ہوا کرتی ہیں، یہی اہل مکہ کا دستور، یہی اہل مکہ کا بھی دستور تھا۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ منکرین حق کی صفات کچھ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، خدا کی آیتوں، دلیلوں، باتوں اور احکامات کو سن کر الٹے پاؤں پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، پھر یہی نہیں بلکہ تکبر کا بھی بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ رات کو دیر تک مومنین اور حق پرستوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ بد کردار، بے منطق، حق دشمن احمقوں کی صفات کا بہترین نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت نمبر 68، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، ترجمہ، تو کیا ان لوگوں نے بھی اس کلام قرآن پر غور و فکر نہیں کیا؟ یہی ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس کبھی نہیں آتی تھی۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یعنی اگر وہ لوگ خدا کے کلام پر غور و فکر کرتے تو اس کے معجزہ ہونے کے قائل ہو جاتے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 69، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ترجمہ، یا انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و شرافت کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ غرض یہ کفار مکہ کے لیے توبیخ اور سرزنش ہے کہ تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول وہی تو ہے جس کی تم لوگ حسب کے لحاظ جس کو تم لوگ حسب کے لحاظ سے بھی جانتے ہو اور نسب کے لحاظ سے بھی، جو تمام خاندانوں میں اشرف اور حسب اور حسب اس قدر بلند ہے کہ دوست و دشمن اس کی صداقت، دیانت اور امانت کو مان چکے ہیں۔ جس نے بچپن اور جوانی میں اپنی زبان کو جھوٹ سے ملوث نہیں کیا، وہ 40 برس کے بعد کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ خدائی پیغامات میں کیوں کر خیانت کر سکتا ہے؟ کفار مکہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ پیغام رسالت تسلیم کر لینے میں ان کی عیاشیوں اور اوباشیوں، رنگریلیوں اور جملہ خرافات و رسومات جاہلانہ پر ضرب کاری پڑتی ہے اور ان کی چودراہٹ کو بھی خطرہ لاحق ہے، اس لیے حق کی بات کو تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔ پس انکار حق کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، دانستہ طور پر کہتے ہیں تاکہ کلمہ حق ماننے کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 70، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ پاگل ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو بالکل حق بات لے کر آیا ہے، اصل میں ان کے زیادہ تر لوگ حق بات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، ترجمہ، اور اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں اور ذاتی خیالات کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا تو آسمان و زمین اور جو بھی ان کے اندر مخلوقات ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ حقیقتاً ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، مگر وہ ہیں کہ اپنی ہی ذکر، اپنی ہی نصیحت اور اپنی ہی خیر خواہی سے اپنا منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ آسمانوں کے خراب ہو جانے سے مراد بارش کا نہ برسنا ہے، اور زمین کے فساد سے مراد یہ ہے کہ زمین سے نباتات نہ اگے، کہ لوگوں کی تباہی بالکل ظاہر ہے۔ آیت نمبر 72،
ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین. ترجمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ روزی مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کا دیا ہوا کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سب روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی کے سامنے لکھا کہ جس طرح پہلے خدا عالم نے خود کو احسن الخالقین فرمایا تھا، اسی طرح یہاں خود کو خیر الرازقین یعنی بہترین رزق دینے والا فرمایا. محققین نے نتیجہ نکالا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کسی طرح کی مدد کرنے والے کو مجازاً رازق کہنا شرک نہیں ہے. آیت نمبر 73. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لینا ہے. آیت نمبر 74. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَعَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. ترجمہ مگر جو لوگ آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں وہ جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانے والوں سے مراد حق اور امام بر حق سے پھر جانے والے ہیں. آیت نمبر 75. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ مصیبت کے جس میں وہ گرفتار ہیں اس کو ان سے دور کر دیں تو پھر تو یہ لوگ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک کر بھٹک جائیں گے. تفسیر صافی میں اس آیت کے شان نزول لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی سرکشی کی وجہ سے بد دعا کی جس سے قحط پڑا. آخر ابو سفیان حاضر کی خدمت ہوا اور اس پر یہ آیت اتری یعنی اس پر نہیں، یہ آیت کیا شان نزول بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 76. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ترجمہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی انہیں اپنی سزا میں پکڑا پھر بھی یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے عاجزانہ رویہ ہی اختیار کیا. خدا کبھی لوگوں کو اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے اور کبھی سخت سزاؤں کے ذریعے، تاکہ اگر رحمتوں سے بیدار نہیں ہوتے تو زحمتوں سے چونک جائیں. مگر سخت حق دشمن قومیں اس سے بھی متاثر نہیں ہوتی. محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا دو طرح سے سزا دیتا ہے. ایک تربیتی سزا یعنی کچھ تھوڑی سی سختی کی جائے تاکہ قوم یا فرد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. نمبر 2 دوسری قسم کی سزا ناقابل اصلاح قوم یا فرد کو دی جاتی ہے جو اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. آیت نمبر 77 اس رکوع کی آخری آیت ہے. حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر اپنی سخت سزا کا دروازہ کھول ہی دیا تو وہ یکایک بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ سزا نہیں ہے جو قوموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، یہ تو سزا کی ابتدا ہے. بیدار کرنے کے لیے صرف جھنجھوڑا اور دھمکایا جا رہا ہے. مگر ہاں اگر اس پر بھی قوموں نے آنکھ نہ کھولی پھر وہ عذاب آئے گا جو دیا پانچا کر کے رکھ دے گا. اس کے بعد نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو جائے، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین.